کوئی شخص یہ سمجھنا چاہے کہ یہ ذکر کثیر جو ہے اس کو ہم سمجھیں کیسے، کہ یہ آپ نے چلیں کہہ تو دیا کہ یہ 2/3 میجورٹی والی سچویشن ہے، لیکن اس کا ثبوت کیسے ملتا ہے کہ یہ واقعی ایسا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کیا کس طرح ذکر کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھے ہوئے، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنی کسی سائڈ پہ لیٹے ہوئے. اب انسان جو ہے وہ کن 3 حالتوں میں پایا جا سکتا ہے؟ یا تو انسان کھڑا ہوا ہوگا، یا انسان بیٹھا ہوا ہوگا، یا انسان لیٹا ہوا ہوگا. ان 3 سٹیٹس کے علاوہ کوئی اور پوزیشن ہے؟ چلو کسی کو سزا میں مرغا بھی بنایا ہوا ہے تو وہ بھی بیٹھا ہوا ہی ہوگا نا، ڈیفارم فارم ہوگی بیٹھنے کی لیکن ہوگی تو بیٹھا ہوا ہی. ٹھیک، تو یعنی کہ ان 3 کے علاوہ کوئی اور سٹیٹ نہیں. کوئی کہے کہ وہ لٹکا ہوا ہے، اگر وہ لٹکا ہوا بھی ہے تو پھر قیام کی فارم میں لٹکا ہوا ہوگا، چاہے الٹا لٹکا ہوا ہے چاہے سیدھا لٹکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں تو صرف اعتراضات کا جواب دے رہا ہوں کہ سٹیٹس یہی 3 بنتی ہیں: سیدھی حالت، بیٹھی ہوئی حالت، یا لیٹی ہوئی حالت، ورٹیکل، ہاریزونٹل، یا ان بٹوین. یہ 3 حالتیں بنتی. ٹھیک ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان تینوں حالت میں جو کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کھڑے ہوئے ہوں، چاہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے وہ لیٹے ہوئے ہوں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ذکر کثیر کر رہے ہوتے ہیں. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جو ذکر کی تاثیر ہے، یعنی کہ جو ذکر کا اثر ہے، جو ذکر کی ایفیکٹونیس ہے، جو ذکر سے گول اچیو ہونا ہے، وہ اچیو تبھی ہو سکتا ہے جب اس کو ذکر کثیر کیا جائے. چونکہ جو ڈاکٹر ہے، جو علاج کرنے والا ہے، معالج ہے، جس کو پتہ ہے کہ بیماری دور کیسے ہونی ہے، اس نے جو دوائی پرسکرائب کی ہے وہ ان لارج کوانٹٹی کی ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ بس تھوڑی سی چھوٹی سی ایک ڈوز لے لو کام بن جائے گا. اس نے کہا ہے کہ اس کو ان زیادہ کوانٹٹی میں لینا ہے پھر کام ہوگا، اور کوانٹٹی بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں، کثرت والی کوانٹٹی. تو اب یہ جو ہم 5 منٹ کے مراقبے کرتے ہیں، یا 10 منٹ کے، یا 15 منٹ کے مراقبے کرتے ہیں، اس سے پورے دن میں صرف 5 منٹ کے مراقبے سے کام نہیں بننے والا. ہمارے حضرت ہمیشہ فرماتے ہیں کہ ایک پہلی جماعت کا بچہ اگر وہ صرف 10 منٹ روز پڑھائی کرے تو وہ ABC نہیں سیکھ سکتا. پہلی جماعت میں یا KG کے اندر بچے کو کیا سکھایا جا رہا ہوتا ہے؟ لیٹرز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہی سکھائی جا رہی ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں سکھایا جا رہا ہوتا. نہ کوئی اسپیلنگ سکھائی جا رہی ہوتی ہے، نہ کچھ اور سکھایا ہوتا ہے. بس اس کو یہ گول ہوتا ہے کہ جب وہ اس سے پاس ہو تو اس کو A to Z لیٹرز کی پہچان آ جائے، اور اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ B فار بال ہوتی ہے، C فار کیٹ ہوتا ہے، اور اس کی پروننسیشن آ جائے، اس کا جو ہے وہ ویژول آئیڈینٹیفیکیشن آ جائے. میکسیمم اتنا. اگر کوئی بہت ہی ایفیشینٹ بچہ ہو تو وہ لائنز کے اوپر اس کو لکھ بھی سکے، پینسل پکڑنا آ جائے. یہ گولز ہوتے ہیں. لیکن یہ ABC سیکھنے کے لیے بھی جو بچے KG یا مونٹیسری میں بھجواتے ہیں اپنے بچوں کو، وہ پیرنٹس جانتے ہیں کہ وہ بچہ ہفتے میں کم از کم 30 گھنٹے اسکول میں گزارتا ہے. ہفتے میں 30 گھنٹے اسکول میں گزارتا ہے، تب جا کے اس کو سال کے آخر میں ABC آتی ہے. تو اگر ABC سیکھنے کے لیے اتنا ٹائم دینے کی ضرورت ہے تو ذکر سے دل کی صفائی ہو جانا، اللہ کی محبت سے اس کا پر نور ہو جانا، ہر قسم کی روحانی بیماری کا خاتمہ ہو جانا، یہ میرے خیال آپ کے خیال سے 5 یا 10 منٹ کے مراقبے سے ہو سکے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکے گا، ہرگز نہیں ہو سکے گا. ہم جم جاتے ہیں، آپ ویٹ لاس سٹارٹ کریں اور کسی بھی ڈاکٹر کو یہ کہیں کہ میں روز جم جاتا ہوں، 5 منٹ کے لیے میں ٹریڈ مل کے اوپر جو ہے وہ واک کرتا ہوں، تو ڈاکٹر کہ آپ کو کہے گا کہ یار تم نے جم کی ممبرشپ لی ہے نا، یہ 5 منٹ کے ٹریڈ مل کی واک کرنے کے لیے وہ پیسے تم مجھے ہی دے دو، میں تمہیں کوئی اور چیزیں بتا دیتا ہوں. 5 منٹ کی ایکسرسائز سے تو کسی کا پسینے بھی نہیں آنا شروع ہوتا. ایکسرسائز کی ایفیکٹونیس ہونے کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ انکریزڈ لیول کے اوپر منیمم 15 to 30 منٹس کی اس پہ انکریزڈ ہارٹ ریٹ آپریٹ کرے، تب
آپ کا جو ہے وہ اس ایکسرسائز کی افیکٹونیس آتی ہے. ایک ڈاکٹر ہے وہ آپ کو کہے کہ جی آپ نے دن میں 3 گولیاں لینی ہیں. ڈائبیٹک کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ 1000 mg جو ہے گلوکوفیج لیں 2 times a day. اب وہ خود کہے کہ یار مجھے تو مطلب اس کو بی ڈی کرنے کے بجائے وہ کہے کہ میں صرف مارننگ میں ہی لے لیتا ہوں. اس کے بعد جا کے اپنا رزلٹ کروائے HbA1c جو ہے وہ پھر وہاں کا وہیں کھڑا ہوا. ڈاکٹر کو کہ اس نے کیا کیا آپ نے؟ اس نے کہا جی میں نے بس کہا کہ کیا ضرورت ہے 2000 لینے کی، دوائیاں کم ہی کھانی چاہیے، تو میں تو صرف 1000 mg لیتا ہوں. ڈاکٹر یہ کہا کہ بھائی پھر رزلٹس دیکھ لو. جب دوائی 2 آپ کو دی ہے آپ کی سچویشن دیکھ کے، تو پھر 2 ہی کھانی پڑیں گی. آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ میں ایک ہی کھا لوں گا کافی ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا کافی. ایک بندہ ہے، بارش کا موسم تھا، چلتا ہوا جا رہا تھا، پاؤں سلپ کیا اور وہ گر گیا زمین پہ. زمین بھی گیلی تھی، مٹی کیچڑ بنا ہوا تھا، تو اس کے ساری سائڈ کے اوپر یا جسم کے اوپر جس طرح بھی وہ گرا سب کیچڑ لگ گیا. اب اس نے جسم کو صاف کرنا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے کپڑوں پہ بھی پانی بہائے اور اپنے اوپر بھی پانی بہائے. اب وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں جو ہوں صرف پانی لیتا ہوں ہاتھ میں اور پانی لے کے تھوڑا سا مسا کر لیتا ہوں، تو وہ مسا کر لینے سے وہ کیچڑ اس کے اوپر سے اتر جائے گا. اس کیچڑ کو اتارنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے خود بھی اور اپنے کپڑوں کو بھی پانی میں بہائے، یعنی پانی اپنے اوپر اور کپڑوں کے اوپر سے بہائے، پھر جا کے وہ اس کی میل دور ہوگی.